السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں پچھلے ہفتے ہم نے سورہ یاسین ختم کی تھی۔ آج نئی سورہ صافات شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ سورہ صافات مکی صورت ہے، اس میں 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ اس کی شروع کی جو آیات ہیں 4، ان میں فرشتے جو ہیں ان کی الہ ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور اس صورت میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، پیغمبروں کا، نیک لوگوں کو جو انعامات ملتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کا ذکر ہے۔ یہ قرآن میں 37ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے، 23ویں سپارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، مطلب صفے باندھ کے جو کھڑے رہتے ہیں فرشتے اللہ کے حضور، ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، مطلب جو عذاب لاتے ہیں نافرمانوں پر اور انہیں ڈراتے ہیں، پھر وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، ایسے فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، مطلب یہی فرشتے جو ہیں قرآن لانے والے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، مطلب یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ معبود جو ہے ان کا یہ خود معبود نہیں ہے، بلکہ یہ تو مخلوق ہیں، اسی لیے قسم کھائی گئی تاکہ توحید بتائی جا سکے۔ آیت نمبر 5، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے، مطلب زمین کا ہر نقطہ مشرق ضرور بنتا ہے گھومنے کی وجہ سے، اس لیے مشرقوں کا ذکر ہے، مطلب مشرق ضرور بنتا ہے، کدھر سے بھی گھومے زمین چاہے، یہ پوری کائنات۔ ہم نے آسمان نے دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، مطلب 7 میں سے ایک آسمان قریب والا جو آسمان ہے ہمارا، اسے اللہ نے کہا کہ میں نے اسے ستاروں سے زینت دی، سجایا، اور حفاظت کی سرکشی شیطان سے، مطلب صرف زینت ہی نہیں بلکہ حفاظت بھی مقصد ہے۔ جو شیطانی جن ہوتے تھے، ستارے ٹوٹ کے ان کے اوپر جو ہے وہ گرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، مطلب اوپر کی مجلس سے جو بھی فرشتے جو ہیں وہ قرآن لے کے اترتے تھے، ان کی طرف یہ کچھ مطلب سننے کی کوشش کرتے تھے، تو ستاروں سے میزائل کی طرح مارا جاتا تھا ستاروں کو۔ کوئی جن سننے کی کوشش کرے تو اس سے حفاظت کے لیے، بلکہ ہر طرح سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مطلب ستاروں کا ایک کام یہی نہیں ہے کہ وہ زینت دیں ٹمٹمائیں آسمان میں، بلکہ ان کا ایک کام اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بھی بیان کیا۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے، مطلب جو اپنے آقاؤں کاہنوں کو بتانے کے لیے کوئی بات اچک بھی لے، تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ مطلب جو ستارہ ٹوٹتا ہوا دکھتا ہے ہمیں کئی بار آسمان سے، وہ ایسے ہی جنات کے لیے یا ایسے ہی جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ٹوٹتا ہوا دکھتا ہے ہمیں، لیکن وہ پیچھے لگتا ہے ان ستاروں کو۔ دراصل جن شیطانوں کو مارنے کے لیے گرتے ہیں نا ستارے، وہ جو اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب تو خیر یہ حفاظت کا معاملہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو اس طرح کا کوئی معاملہ رہا ہی نہیں، اور قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ اب اس میں کوئی تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اور میں نے اسے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ مطلب یہ مشکل، چاند ستارے، آسمان، زمین، کائنات جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے بنانا یا انہیں بنانا مشکل ہے؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، مطلب آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، باقی سب ان سے پیدا ہوئے۔ بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ فن کر رہے ہیں، مطلب مذاق اڑاتے تھے مشرکین
اور ان سے کشاکش رہتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کے مسخرے پن پہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے تھے کہ اللہ کے کلام پہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، کہ وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا کیا وہ تمہیں نہیں بنا سکتا. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، مطلب ان کا دل ہی نہیں لگتا دین میں، نصیحت قبول نہیں کرتے. اور جب کسی مسخرے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. مطلب مشرکین جب اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ یا کوئی وحی آتی تھی تو مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے. معاذ اللہ، جو اللہ کا کلام آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی اسے جو ہے جادو کہتے تھے. ان دنوں جادو کا بڑا زور تھا. اصل میں ہر زمانے میں جو زور ہوا نا اسی طرح کے لوگ پیدا ہوئے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ مطلب دوبارہ ہڈی سخت ہوتی ہے، ایک عرصے تک گل سڑ کی بھی پڑی رہتی ہے، باقی جسم تو خاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، لیکن ہڈیاں جو ہیں وہ بہت دنوں تک رہتی ہیں. تو اسی کا ذکر کیا کہ جب ہم سچ مچ میں ہڈی بن جائیں گے یا خاک ہو جائیں گے تو کیا تب بھی اللہ ہمیں اٹھا لے گا؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی، مطلب جو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہم سے، کیا انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے. مطلب اللہ اٹھائے گا ضرور. سورہ مومن 60 نمبر آیت میں بھی ہے، جو میری عبادت سے انکار کریں گے عنقریب ذلیل ہوگے، جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ میں اٹھاؤں گا اور انہیں پھر سزا دوں گا. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے. للکار، ایک چیخ، ایک یلغار ہوگی زور کی. اسرافیل علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ ایک پھونک سے قبروں سے زندہ ہو کے لوگ دیکھنے لگیں گے اور چلنے لگیں گے. مطلب ایسے دیکھیں گے جیسے ہکا بکا ہو کے لوگ دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، مطلب جنت دوزخ میں فیصلے کا دن. تو یہ کہیں گے ہماری بدبختی ہے کہ آج ہم پھنس گئے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے. اللہ اچانک قیامت دیکھ کے، میدان محشر کو ہولناکیے دیکھ کے، سختیاں دیکھ کے کہیں گے کہ آج تو یہ فیصلے کا دن آ گیا. آیت نمبر 22، ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستشیں کرتے تھے. مطلب حکم ہوگا کافروں کو، مشرکوں کو، ظالموں کو، مطلب ان کی مشرک عورتیں بھی، بیوییں بھی، سب جن جو عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جنات میں سے ہوں یا پتھر کی مورتی ہے یا جھوٹے گرو یا جھوٹے جو بھی ہم نے پیر بنا رکھے، وہ سب کے سب جو ہیں ان سب کو ظالم کہا گیا. ان سب کو جمع کر کے شرک و ظلم عظیم کہا قرآن نے. تو ظاہر سی بات ہے جو شرک کریں گے مشرک لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں. اور ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو، مطلب جہنم کا راستہ دکھاؤ انہیں، اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں. مطلب جہنم سے جانے سے پہلے حجت قائم کرنے کے لیے حشر کا دن طے کیا گیا. جہنم تو پکا ہو جائے گا، ہمارا قبر والے دن ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون دوزخی ہے اور کون جنتی ہے. لیکن حجت قائم کرنے کے لیے حشر کا دن رکھا اللہ نے کہ وہاں کوئی اللہ پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اللہ معاذ اللہ ناانصاف ہے. تو انہیں بتا دیا جائے گا کہ تم، قرآن میں ہے کہ اپنے جو اعمال نامہ ہے تمہارا اپنا آپ دیکھ لو، اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. مطلب دنیا میں اختیار دیا اللہ نے تو مدد کی، کفر میں وہاں اختیار ہی نہیں ہوگا. مطلب قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے. مطلب پکڑے جائیں گے تو سب کے سب ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بس ہم تو سجدہ کریں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں کمروں کو تختہ کر دوں گا، ان کی یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس ٹائم اللہ کی ہیبت دیکھ کے چاہیں گے کہ ہم مان لیں اللہ کو، کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس ٹائم کا ان کا ماننا جو ہے وہ ان کے لیے بیکار ہوگا بالکل. کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے. مطلب چھوٹے بڑوں کا مقابلہ کہ تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے گمراہ کر دیا. کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے. مطلب اپنی چودراہٹ سرداری میں
آ کے بڑے زوردار انداز میں ہمیں سکھاتے تھے شرک اور کفر، وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ مطلب ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، تو وہ بڑے جو ہیں جو چودھری لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تم نے خود اپنے آپ ہی اپنے لیے راہیں کھولی نافرمانی کی، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ یہی شیطان کہے گا وہاں پہ، مطلب ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تمہارے پر، بلکہ تم خود ہی ہماری طرف مائل ہوئے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ آیت ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، مطلب دوزخی باتیں کریں گے کہ عذاب کا مزہ سب چھوٹے بڑوں کو جہنم میں اب چکھنا پڑے گا۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ مطلب وہاں ایڈمٹ کریں گے، مان لیں گے، ایسا نہیں تھا کہ ہم ہدایت پہ تھے، ہم بھی گمراہ تھے، وہی ہم نے تمہیں دیا جو ہمارے پاس تھا۔ پہلے منع کریں گے کہ ہم گمراہ نہیں تھے، لیکن پھر اعتراف کریں گے جب دیکھیں گے کہ اب تو ہمیں سزا جو ہے بھگتنی پڑے گی، تو سب لوگ ایڈمٹ کریں گے وہاں پہ۔ سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، مطلب گمراہ کرنے والے بھی اور ہونے والے بھی سب۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں، مطلب عذاب دیتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں، تو اسی طرح کرتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ۔ اللہ نے کہی یہ بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے، مطلب تکبر اور گھمنڈ کرتے تھے، مانتے نہیں تھے بات، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ شاعر کہتے تھے، مطلب ان کے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ پوچھتے تھے۔ نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جاننے والے ہیں۔ اللہ کی گواہی کہ رسول حق لے کے آئے اور پچھلے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو جو انکاری تھے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مطلب جو دنیا میں کر کے آئے اس کا بدلہ آج یہاں بھگتو۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے انہیں کے لیے مقرر روزی ہے، مطلب جنہیں اپنے لیے خاص کر لیا، اللہ نے چن لیا اپنے لیے خالص مخلص بندے جو اللہ کے۔ کیونکہ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، تو اللہ نے کہا بہکا لے، تو میرے مخلص بندوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جو مخلص لوگ ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور نیکی کرتے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ انہی کے لیے مقرر روزی ہے۔ مطلب کتابیں جو آئی ہیں انبیاء کے ذریعے، جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، وہ سب کو معلوم ہے کہ کیسی وہاں روزیاں ملیں گی ہمیں، وہ طے ہیں اللہ کی طرف سے جنت کی جو بھی روزیاں ہیں، ہر طرح کے میوے اور وہ باغات، وہ عزت و اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں۔ مطلب اعجاز کیا جائے گا، جنت میں انعامات کا بیان کیا گیا۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، مطلب مزے کر رہے ہوں گے شاہانہ تختوں پہ، ہر جنتی بادشاہ ہوگا وہاں پہ۔ تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اوپر جو ہے وہ باریک ریشم کے اور اندر موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ مطلب جو چیزیں یہاں حرام ہیں، اب شراب کا ذکر آگے آئے گا، تو جو چیزیں یہاں حرام ہیں وہاں وہ جو ہے لوگوں کو دی جائیں گی جنہوں نے یہاں حرام سے بچے ہوں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، رسول کی شریعت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، مطلب سفید رنگ کا مشروب ہر وقت میسر ہوگا وہاں پہ۔ یہاں تو جو حرام ہے وہاں جائز کر دیا جائے گا، سورہ دہر میں بھی یہ آگے آئے گا معاملہ، جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، مطلب سفید صاف شراب ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکے، مطلب پاکیزہ صاف ستھری مشروب ہوگا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نبی نے فرمایا تم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا۔ دنیا میں پینے والے جو ہیں یہ تو بکواس بھی کرتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے یہاں پہ کہ سر درد ہو جائے یا آدمی بہکنے لگے۔ میرے پاس روز کیس آتے ہیں کہ جو شرابی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں گالی بکتے ہیں، نارمل ٹھیک رہیں گے لیکن شراب کے نشے میں جو ہے اپنی بیویوں کو ماریں گے، بچوں کو ماریں گے، گالیاں بکیں گے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا یہاں پہ کہ یہاں کی جو شراب ہے اس میں تو لوگ بہکتے بھی ہیں، سر درد بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں کا جو مشروب ہوگا وہ پاک اور صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اور وہاں پہ بالکل اس سے کسی کو نہ کوئی بہکے گا کوئی، نہ کوئی سر میں درد ہوگا۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ عورتوں کی جو ہے شرمیلا ہونا، شرم و حیا کا پیکر، وہاں بھی حیا ہوگی، جنت میں بھی حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو
موٹی آنکھوں والی خوبصورت یہ نقشہ کھینچا گیا کہ وہاں جو یہاں نظریں نیچی رکھیں گے اور زنا سے بچیں گے، غیر عورتوں سے بچیں گے، وہاں اللہ رب العزت انہیں موٹی آنکھوں والی خوبصورت جو ہے وہ حوریں دے گا، شرم و حیا والی۔ آج ہماری جو بہن بیٹی اگر شرم و حیا اپنائیں تو بہت حسین لگیں گی، کیونکہ یہاں حسن کی بات کی ان کے، تو نظریں نیچی والی جو ہے وہ حوریں ملیں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے، مطلب پردے کا جو معاملہ ہے وہاں بھی ہوگا۔ اور نزاکت انڈوں کی جھلی جیسی، شتر مرغ کے انڈے کسی نے دیکھے ہوں تو وہ بالکل بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، زردی ہوتی ہے ہلکی سی سفید رنگ میں، جو اپنے اس میں پروں میں چھپائے رکھتے ہیں شتر مرغوں نے کہ ہوا گرد سے جو غبار سے جو ہیں وہ بچے رہیں۔ اور شتر مرغ کے جو انڈوں کا رنگ ہے وہ بہت حسین ہوتا ہے، اسی سے تعبیر کیا ہے یہاں حوروں کو، سفیدی میں زردی جو میں آپ کو بتا رہا، ایسی ہوں گی جنت کی حوریں۔ اور نزاکت میں رہنے والی، اور نزاکت میں رہنا جو ہے عورت کی شرافت اور شان ہے، اس سے لوگ غلط توقع نہیں رکھتے، مطلب کہ میری طرف یہ مائل ہو رہی۔ تو اگر کوئی شرافت کے ساتھ رہے، پردے میں رہے تو، اور اگر کوئی اپنے آپ کو نمایاں کرے تو خود گناہ کی دعوت دینا ہے دوسروں کو، تو اس سے بچنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو مومنہ ہوگی وہ جنت میں حوروں کی سردار ہوگی، مطلب مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور عورت کو سرداری ملے گی جنت میں۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، مطلب سوال جواب ہوئے، ایک ساتھ مجلسوں میں ہوں گی، دنیا کی باتیں بھی ہوں گی، بیوی جو ہیں وہ بھی ہوں گی وہاں پہ، اور بات چیت ہوگی وہاں، ایک دوسرے کو سنائیں گے، آپس میں ڈسکشن ہوں گے وہاں پہ، جس طرح سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے وہاں بھی مجلس ہوں گی۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے، مطلب جو کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کی تصدیق کر رہے، وہ مذاق اڑاتا تھا مطلب ساتھی، کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہوں گے، مطلب دوبارہ زندہ کر کے ہمیں کیا جزا اور سزا ہوگی وہاں پہ؟ کہیں گے تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں چلتا ہوا دیکھے گا، مطلب اس ساتھی کو جو یہاں انکار کرتا تھا، مطلب یہ نظارے اللہ جنتیوں کو کرائے گا، اہل جہنم کے دکھائے گا انہیں۔ آج ہم ٹی وی سے دیکھتے ہیں نا، جیسے یہ بات وہاں آسان ہو گئی سمجھنا کہ جنت میں بٹھا کے اللہ ہمیں لائیو ٹیلی کاسٹ دوزخ کا دکھائے گا کہ وہاں جو اس کا ساتھی یہاں انکار کرتا تھا اسے دیکھے گا جہنم میں اس کا کیا حشر ہو رہا، تو اس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا کہ جھانکتے ہی اسے پیچھے بیچوں بیچ جہنم میں اسے جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے ساتھی کو جو یہاں انکار کیا کرتا تھا، دوزخ کے درمیان اسے دیکھے گا لائیو۔ کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، مطلب جنتی کہے گا کہ اگر میں تیری باتوں میں آتا تو میں بھی آج برباد ہوتا، تیری طرح اسی میں پڑا ہوتا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا، مطلب وہاں یہ بات کریں گے کہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے جو ہے مجھے توفیق دی کہ میں نے تیری بات نہیں سنی، ورنہ میں بھی گرفتار لوگوں کے ساتھ جہنم میں آج جو ہے وہ عذاب والوں میں ہوتا۔ تو یہ سب دکھایا جائے گا وہاں پہ، اور اب تو یہ سمجھنا بھی بہت آسان ہو گیا، میں بتا رہا ٹی وی سے آپ دیکھ لیتے ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ لائیو جو ہے امریکہ کی چیزیں دیکھ لو، یہاں سے کیمرہ لگ جائے وہاں پہ کیمرہ لگ جائے، آن لائن سارا کچھ دیکھتے ہیں لوگ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، مطلب موت نہیں آئے گی، وہاں دوزخ ہی کہیں گے، تو موت کو تو مینڈے کی شکل دے کے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ جنتی جو جنت میں ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی موت نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ خوش ہوں گے، اور جہنمیوں کو بھی موت نہیں آئے گی، ایک بار جو جہنم میں چلا گیا اور آخری فیصلہ ہو گیا، جب سب جو اپنے گناہ جو ہیں بھگت کے نکل آئیں گے، اس کے بعد پھر مینڈے کی شکل دے کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں، مطلب یہ کہیں گے، خوش ہوں گے جنتی کہ اب موت نہیں آئے گی ہمیں، جہنمی کا حال دیکھ کے اپنے پہ رش کریں گے کہ اب جو ہے وہ ہمیشہ ہم یہاں رہیں گے اور زندہ رہیں گے، اور دوزخ سے بچ گئے ہم عذاب کیے جانے والے ہیں، اور نہ ہم عذاب کیے جانے، مطلب اپنے جہنم دوست کو دیکھ کے جنتی کہیں گے کہ ہمیں اب کوئی عذاب کا کھڑکا نہیں رہا بالکل بھی۔ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، مطلب آخرت کی اصل کامیابی، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، مطلب آخرت کا انجام سامنے رکھ کے عمل کرنے چاہیے، خون پسینہ بہا کے دنیا
ہم بناتے ہیں، بلکہ دنیا نہیں بنانی چاہیے، بلکہ جنت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کمانے کی منائی نہیں ہے، مگر دنیا میں ہی لگے رہنا یہ بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس جیسی نعمت کے لیے جیسی محنت کی ضرورت ہے، جنت جیسی نعمت کے لیے ویسی ہی محنت ہونی چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ مطلب جنت بہتر ہے زقوم کا درخت جو کھلایا جائے گا، وہاں دوزخ کی جڑ سے نکلے گا۔ جیسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے، مطلب جسے فتنہ، جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی، اور وہاں جہنم کی جڑ سے یہ زقوم کا پیڑ جو نکلے گا، اور اس میں شیطان کی کھوپڑی جیسے جو ہیں وہ پھل نکلیں گے۔ یہ حدیثوں سے سارا ثابت ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم میں تو آگ ہے، وہاں پیڑ کیسے آئے گا؟ تو یہاں اسی پیڑ کا ذکر کیا اللہ نے۔ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جو زقوم کا پیڑ ہے وہ اس کی وضاحت کی اللہ رب العزت نے کہ یہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا۔ تمہیں کتنی آگ نظر آتی ہو، جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوتے ہیں، مطلب اس کے جو پھل اور خوشے ہوتے ہیں بد شکل بد ذائقہ ہوں گے گوشے۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، مطلب کڑوے مادے سے، بد ذائقہ مادے سے ان کا پیٹ بھرا جائے گا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے کھائیں گے ضروری مجبوری میں، تو یہ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہوگی، اسی سے درخت اٹھے گا، آگ کا ہی درخت ہوگا وہ۔ اللہ سب کر سکتا ہے، مگر لوگوں کے لیے بات فتنہ بن گئی کہ یہ کیسے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جو اللہ گلزار بنا سکے تو وہ آگ میں سے درخت نہیں نکال سکتا، لیکن اسی کا انکار کرنے لگے ان آیتوں کا جو اس ٹائم مشرکین مکہ تھے۔ پھر اس پر گرم جلتے پانی کی ملونی ہوگی، مطلب سورہ محمد میں بھی یہ بات آئے گی آگے۔ تو خون اور پیپ جو ہے نا ان کا بنا ہوا مشروب انہیں دیا جائے گا۔ پہلے زقوم کا پیڑ کھلایا جائے، پیڑ کے پھل کھلائے جائیں گے، اس کے بعد خون اور پیپ کا بنا ہوا جو ہے وہ مشروب انہیں دیا جائے گا۔ پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا، مطلب زقوم کے پیڑ کے لیے کہیں اور کھلانے کے لیے لے جایا جائے گا، پھر واپس لا کے انہیں کھلا پلا کے دوسرے بیرک میں بند کر دیا جائے گا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، مطلب جو وہ کرتے آئے وہ انہوں نے کیا، اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ مطلب چاہے وہ گمراہ تھے ان کے باپ دادا، انہوں نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کیا، انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی، تم کیا نئی بات بتا رہے ہیں ہمیں؟ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں، مطلب پچھلے بھی گمراہ تھے اور یہ بھی انہی کے چکر میں گمراہ ہوئے۔ جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، مطلب ڈر سنانے والے اور اللہ کا دین بتانے والے رسول آئے۔ اب تو دیکھ لے کہ جہنم کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، مطلب جو لوگ آئے پہلے اور جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کو کس طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ختم کیا، سوائے اللہ کے بزرگیدہ بندوں کے، مطلب مخلص بندے جنہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، خالص کر لیا، ان کے علاوہ جو ہے نا جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، مذاقیں اڑائیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے پکڑ کے رکھا۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ سورہ قمر میں ہے ربی انی مغلوب فانتصر، 950 سال جو ہے تبلیغ کی، اس کے بعد جب دیکھا کہ بالکل قوم جو ہے میری ایمان میں نہیں آ رہی تو ان سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اسے قبول کیا، تو اپنا بنا لیا تھا کیونکہ انہیں عذاب سے بچایا۔ پھر پورا ہو گیا کیا یار؟ رکو، ہیں کہاں ہوئے؟ یہی ہوئے نا؟ یہ آج الحمدللہ سورہ صافات کے 2 رکوع آپ کے سامنے پورے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔